آپ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کے نظم و نسق کو وفاق دے کے ہمارے بس میں نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں اس فرض سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام کی طرف سے ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری اور اس بوجھ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی ودرا کر کے آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے؟ اب بھی کوئی سیاسی اور جمہوری رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومتی طاقت کے نشے میں 18 سالوں سے اور پیسے کے زوم میں عاقبت ناندیشی، مطلوب العنانی اور ضد اور انا کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سینئر وزیر سندھ کو اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ گل پلازا سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے کوئی تعویل گھڑ لیں، کوئی من گھڑت کہانی بنا لیں، لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے بیانات، پریس کانفرنس اور موقف کہ ہم اور اہلیان کراچی، اہلیان سندھ، اہلیان پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے، جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے، پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ایک کمیشن اعلیٰ سطح کا قائم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہم اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری سیکیورٹی واپس لی جائے، چاہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، جھنجھلاہٹ میں، فرسٹریشن میں جو بھی اقدامات اب تک کیے اور آگے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے حکومتی جبر کو سہا ہے، سینکڑوں مقدمات کا سامنا کیا ہے، لیکن ہم گل پلازا کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ کس بات کا تردد اور خوف ہے بھائی؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا رکاوٹ مانی ہے؟ اور آج وزیر اطلاعات، وزیر ٹرانسپورٹ سینئر وزیر موصوف کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، تو بھائی کسی کے کہنے پہ نہ بنائے، اپنی مرضی سے بنا لیں۔ 10-12 دن تو ہو گئے نا اس سانحے کو سامنے آئے ہوئے، کتنے دن ہو گئے ذرا گن؟ 11 دن ہو گئے۔ اب بھی مطلب یہ تردد کہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں کیا؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں
سیاسی سربراہان، قائدین تو ایسے چیلنجز کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ 18 سالوں سے وہاں قبضہ کر کے بلا شرکت غیر سندھ کے اور پھر کراچی کے تمام وسائل پر، اختیارات پر، تمام شہری مقامی اداروں پر، تمام ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان سب پر تو آپ کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد کس بات کا خوف ہے؟ تو کمشنر کراچی سے اگر انکوائری کرائیں گے تو وہ انکوائری کہاں قابل قبول ہوگی؟ تو کس بات کا تردد ہے؟ پھر آپ کا یہ عمل جو بشمول چیئرمین کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم سب کی جس طرح رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، ہمارے تمام ایم این ایز، ایم پی ایس کو بھی جو ایک خانہ پوری کے لیے سیکیورٹی دی ہوئی تھی، کچھ پولیس کے اہلکار، ان سب کو واپس لے کر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ملک کے ہر خاص و عام کو، اور خاص طور پہ ملک کے خواص کو، وفاقی حکومت کو اور ہمیں یہ آپ نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری زندگیوں سے متعلق جو سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو خود آپ کے اداروں نے یہ تھریٹ ہمیں باور کرائیے اور ہمیں بتایا ہے کہ بھائی آپ کے ڈی آئی جیز نے، آپ کے ایس ایس پیز نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، آپ دیکھ بھال کر اپنی موومنٹ کریں۔ یہ آپ ہی کی پولیس کا ادارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، اور آپ ہی ہماری زندگی کے تحفظ اور ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری اور اس بوجھ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ودرا کر کے آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے؟ یہ تو آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ پھر جب ہماری سیکیورٹی کی ضمانت آپ نہیں دے رہے، گل پلازا کے جو فائر سیفٹی تھی، جو وہاں اسموک ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے تھے، وہاں جو اینٹی فائر ڈیوائس ہونی چاہیے تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب آپ کراچی کے تجارتی مراکز، کراچی کے تاجر کاروباری حضرات ان کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں، وہ آپ دینا نہیں چاہتے۔ کراچی کے عوام ڈمپر لوڈر، بڑے بڑے کنٹینرز، ٹرالرز بے دردی سے کچلے جائیں، مارے جائیں، رہزنی چھینا جھپٹی کی واردات میں جانوں سے چلے جائیں، ننھے بچے کھلے گٹر مین ہول میں گر جائیں، تو بھائی اس کا مطلب آپ تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں اس فرض سے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام کی طرف سے ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، آرٹیکل 149 میں وفاق سے کہہ دیں، بلکہ آرٹیکل 147 میں آپ خود کہہ دیں، آرٹیکل 149 میں وفاق کو یہ کام کرنا ہے۔ عوام کے مطالبے پر اگر ایسے حالات آ جائیں جہاں اتنی انسٹیبلٹی یا عدم استحکام کا خطرہ ہو جس سے ملک کی بقا اور سلامتی خطرے میں پڑ جائے، جو کہ اگر کراچی کی بقا اور سلامتی آج یہاں قیمتی انسانی جانوں کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے، اور آپ یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں یا بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے، تو آپ تو خود یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری اب وفاق کے حوالے، وفاق کراچی کو دیکھیں، وفاق آپ کی ذمہ داری سیکیورٹی کی ذمہ داری لے، تو آپ تو خود یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کے نظم و نسق کو وفاق دے کے ہمارے بس میں نہیں ہے،
یہ گنتی کے مطابق 2.25 کروڑ کا شہر اور دراصل یہ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر، اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، کو چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کئی موقعوں پر کہا ہے کہ کراچی 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یہ بات کہتے رہے ہیں، ضرورت ہوگی تو میں نام بھی کوٹ کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے ریاستی اداروں کے بڑے یہاں کراچی کے مختلف ٹاک جو جہاں جامعات میں یا مختلف ایونٹس میں یہ بات کہتے رہے ہیں۔ 2008 میں کہتے رہے کہ 3 کروڑ کی آبادی تھی، اب تو 17-18 سال ہو گئے، تو اس وقت اگر 3 کروڑ کی تھی تو مطلب اگر آپ گنتی کے مطابق 2.25 کروڑ اور ویسے دیکھیں تو 4 کروڑ کے شہر کی ذمہ داری آپ اور واقعی میں نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہم کم کریں، آپ کو ایک اسپیس دیں، آپ کو راستہ دیں تاکہ آپ کے باقی کام سنبھالیں۔ جب کچھ چیزیں آپ سے نہیں سنبھل رہی ہیں، آپ خود اس کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی پالیسی سے، اپنی حرکات و سکنات سے، آپ کو خود یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ یہ بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، خود ہمیں دھکیل رہے ہیں، کراچی کو دھکیل رہے ہیں، وفاق کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو بھائی آرٹیکل 149 میں وفاق خود یہ فیصلہ کر دے، یا آرٹیکل 147 میں آپ وفاق سے ریکویسٹ کر دیں، کیونکہ آرٹیکل 145 کا تجربہ جو گورنر راج نافذ کرنے کا ہے، میرے خیال میں اس میں پورے سندھ میں گورنر راج شاید نافذ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو ابھی بھی، لیکن کراچی کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ آپ کو، اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 140A پر 26ویں ترمیم میں آپ نے ضد کی، آرٹیکل 140A کی ترمیم جو MQM کی ہے، مقامی شہری خود مختاری کی، بلدیاتی اداروں کو خود مختار، مؤثر، باوسیلہ، خودکار بنانے کی جو ایک ہماری، اس پر آپ آمادہ نہیں، بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ 1.5-2 سال سے وقت مانگا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں، ہر سیشن میں میں نے انہیں پرچی دی، اور وہ ہے کہ ہم سے ملنے کے روادار نہیں۔ اگر ہم سے نہیں ملنا تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں، یہ 3 میں نے جن کا نام لیا یہاں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں، اور یہ گل پلازا، یہ کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا 1815 میں، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر، تقریباً 18 سال 15 سال، آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈراپ سین ہی ہو جائے، یہ آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہم یا کراچی کے عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ تینوں مستعفی ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، وزیر اطلاعات، یہ نادان دوست، یہ آپ کے سفینے پر اتنا انہوں نے بوجھ ڈال دیا 18 سالوں میں، اور گزشتہ 5-5.5 سالوں سے میئر کراچی نے کہ یہ سفینہ ڈوب نہ جائے، خود ہی فیصلہ کر کے اس بوجھ کو کم کریں۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود محسوس کریں کہ سندھ میں بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں کی آگ دلوں سے نکل کر گلیوں، محلوں اور کراچی کے چپے چپے میں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کو بھسم کر دیں، آپ خود اس بوجھ کو اتار دیں، خود استعفیٰ مانگ لیں ان سے۔ آپ کے پاس بہتر اور اچھے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، مکالمے میں بلیو کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست اور ان کی جو جمہوریت، ان کا جو طرز عمل تھا اس کو فالو کرتے ہیں، اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں۔ آپ تو اپوزیشن کے وجود کو ماننے سے منکر ہیں۔ تو اصل مسئلہ تو یہاں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے مجھ سے زیادہ۔ تو 2 باتیں ہم نے کی کہ آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں کراچی کی اور ہماری بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام کی ذمہ داری سے،
تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہماری ذمہ داری لے. آپ خود آپ کی سارے اقدام اور ساری پالیسی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق کراچی کی ذمہ داری سنبھال لیں. آپ خود یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اپنے عمل سے. تو پہلی بات تو آپ خود کہہ رہے ہیں. اس میں اگر ایم کیو ایم کی طرف سے 2019 سے آ رہی ہے، اگر ارشد وورا صاحب نے بجٹ اجلاس میں یہ بات کہی، ملوی کے جلسے میں نے کہی، میرے یہاں سینئر رہنما مصطفیٰ کمال بھائی نے یہاں پریس کانفرنس میں کہی، تو یہ تو آپ خود عمل سے اپنے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہم ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں کراچی کو ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہم گویا کہ سندھ کا حصہ نہیں ہے، سندھ کے شہری نہیں ہیں. آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہمیں اون کرے گا نا. اگر ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو کوئی تو اون کرے گا. تو ایک بات ہی ہوگی. دوسری بات کہ ان سے استعفیٰ ہم نہیں مانگ رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب سے مشورہ کریں کہ انہوں نے آپ کا ستیہ ناش مار دیا ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں جو کچھ سیٹیں آپ کو ملتی تھیں، جو یہ زبردستی دھاندلا کر کے بلدیاتی انتخابات میں آپ اپنا میئر لے آئے ہیں، آگے ایسا ہونے والا نہیں ہے. اور پھر آپ اگر